السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ رضوان نذیر۔ آج ہم ماہ سفر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ماہ سفر کو نحوست والا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی کئی کام کرنے سے رک جاتے ہیں۔ مثلاً وہ شادی نہیں کرتے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اگر وہ گھر سے باہر جا رہے ہوں تو بلی وغیرہ کو دیکھ کے کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو ہمارا کام نہیں ہو سکتا، یا اگر کوئی دکان کر رہا ہے تو ہم دکان کے اندر کوئی پہلا گاہک آ گیا ہے جو ادھار مانگ رہا ہے تو ہمارا یہ جو ہے مہینہ منحوس گزرے گا، یا کالے کوے کو دیکھ لیا تو یہ ہمارا مہینہ منحوس گزرے گا۔ تو کئی طرح کے توہمات اور بدعات اور خرافات جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح کی توہمات اور بدعات دور جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھیں۔ دور جاہلیت میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینوں میں وہ ان کا اکرام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اور ان میں وہ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ تو جو ہی سفر کا مہینہ آتا تھا تو سفر کے مہینے میں وہ جنگ و جدال کرنا شروع ہو جاتے، گھروں سے نکل جاتے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ تو گھر کے خالی ہونے کی وجہ سے جب گھروں میں کچھ نہ رہتا تو اس وجہ سے اس کا نام سفر پڑ گیا کہ بالکل خالی ہونا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کا نام سفر رکھ دیا کہ ہمارے جنگ و جدال ہوتا ہے ہمارے ہاں اس مہینے کے اندر، یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو آج کل کے ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ کئی کاموں سے رک جاتے ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کی مذمت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ کوئی کام بندہ کرتا ہے تو کسی وجہ سے، یعنی الو کے دیکھ لینے کی وجہ سے، یا یہ مہینہ منحوس ہے اس وجہ سے رک جاتا ہے، تو ہر کام کی اچھائی یا برائی تو وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے رک جانا تو یہ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہامہ، نہ ہی کوئی بیماری اللہ کے حکم کے علاوہ متعدی ہوتی ہے، کسی دوسرے کو لگتی ہے، ولا طیر، اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہوتی ہے، ولا ہامہ، اور نہ ہی الو کی نحوست ہوتی ہے الو میں۔ بعض لوگ دور جاہلیت میں الو اگر نظر آ جائے تو وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے اور کام کرنے سے رک جاتے تھے۔ اگر آج کے دور میں بھی ایسے کوئی کرتا ہے تو وہ گویا شرک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا کیا بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر جو بھی اچھائی ہے یا برائی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کر دیا، تخلیق کر دیا۔ اب کوئی انسان آج کے دور میں یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ یہ اس مہینے کی وجہ سے جو ہے برائی پہنچی ہے، اس مہینے کی وجہ سے فلانا شخص قتل ہو گیا ہے، یا ہم پر جو مصیبت پہنچ گیا وہ اس مہینے کی وجہ سے پہنچی ہے، تو یہ پہلی وجہ جو اسلام نے پہلا اس کا نقصان اس کا جو بیان کیا ہے کہ اس نظریے سے وہ تقدیر کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تقدیر کا وہ انکار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی تو برائی تو پہلے سے لکھ دی ہے، اب یہ گمان کرنا کہ اس مہینے کی وجہ سے یا اس دن کی وجہ سے یا اس وقت کی وجہ سے مجھے اچھائی یا برائی پہنچنی ہے، تو یہ تقدیر کا انکار ہے۔ دوسرے مقام پر دوسری چیز ہے، نبی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور جو بھی اچھائی ہے جو اچھا کام ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی ہے تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے۔ اچھا، جو بھی اچھائی، جو اچھا کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو برائی ہوتی ہے وہ انسان خود اپنے اوپر برائی خود کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ بعض لوگ دیکھا ہوگا کہ آپ میں کہ وہ ظاہری طور پر تو بڑے جو ہے نا میک اپ کر کے یا ظاہری خوبصورتی کر کے وہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہوں گے، لیکن ان کے دل صاف نہیں ہوتے، ان کی نیتیں صاف نہیں ہوتی، ان کا کردار، اخلاق اور ان کا عمل اور ان میں تقویٰ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان میں وہ اٹریکشن یا وہ اٹریکٹیو نہیں نظر آتے، تو جس کی بنسبت دوسرے لوگ ان سے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں جن میں تقویٰ، روحانیت بھرپور ہوتی ہے۔ تو وہ اچھائی یا برائی، اچھائی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور برائی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس پر وہ آزمائش اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے، یا کوئی اس پر عذاب آتا ہے یا کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے، تو وہ اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ کوئی مہینہ یا کوئی دن منحوس ہوتا ہے۔ تیسری حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، پہلے 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، ان کا ترجمہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یؤذینی ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہوں گے نا، سفر کا مہینہ چل رہا ہے تو کسی پر کوئی مصیبت آ گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کا کوئی اور نقصان ہو گیا، تو وہ زمانے کو برا بلا کہتے ہوں گے یا اس مہینے کو برا بلا کہتے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں سارے امور ہیں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں دن اور رات کو میں ہی پھیرتا ہوں۔ تو اگر اس زمانے کو برا بلا کہنا، دن کو برا بلا کہنا، کسی وقت کو برا بلا کہنا، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینوں کو برا بلا کہنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے برا کہنے کے مترادف ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو برا کہہ رہے ہیں۔ چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ وَعْلَمْ، جان لیجئے کہ ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا کتبہ اللہ لک، کہ پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پوری مخلوقات اگر جمع ہو جائے، اگر وہ آپ کو نفع دینا چاہے، اگر وہ آپ کو نفع دینا چاہے تو وہ نفع اس وقت تک آپ کو نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا الا کتبہ اللہ لک، وہ نفع وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پوری انسانیت جمع ہو جائے، وہ آپ کو نقصان دینا چاہے، وہ نقصان نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ تو یہ نقطہ رکھنا، یہ ذہن رکھنا کہ اس مہینے کی وجہ سے، اس وقت کی وجہ سے مجھے جو ہے میرے اوپر برائی آئی ہے، میرے اوپر مصیبت آئی ہے، میرے اوپر تنگی آئی ہے، تو یہ نظریہ سراسر شرک ہے۔ تو ایسا کرنے والا شرک کرے گا تو شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کہا کہ پوری کی پوری انسانیت اگر جمع ہو جائے تو وہ آپ کو نفع و نقصان نہیں دے سکتی، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ نفع دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان مالک نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ نفع نقصان دینے کا مالک نہیں ہے کہ وہ آپ کو نفع نقصان پہنچائے۔ اچھا، جو لوگ بدشگونی سے، بری فعل سے بچتے ہیں تو اس کا اسلام میں ان کو کیا اجر ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کی میری امت میں جنت میں داخلہ عطا کرے گا، اور ان میں سے یہ بھی ہوں گے جو بدشگونی سے، بری فعل سے بچتے ہوں گے، یہ مومن لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی خرافات اور بدعات اور خرافات سے بچائے، اور اس طرح کی توہمات جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کے نتیجے میں ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو
نئے اعمال ہم ایجاد کرتے ہیں جو اسلام میں پہلے نہیں تھے، تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جو پہلے نہیں تھا تو وہ عمل وہ جو ہے مردود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔